جس کا مطلب یہ ہے کہ خزانہ خالی ہو چکا تھا. تو ان حالات میں جب ہمیں ملک ملا ہے، آپ مجھے بتائیے کہ جب کسی ایکسیڈنٹ کے ذریعے کسی شخص کو انتہائی مضروب حالت میں پھینک دیا جائے اور آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لائیں، تو کیا ڈاکٹر اسے چاکلیٹ دے گا، مٹھائی دے گا، یا کڑوی دوائی یا سرجری کرنے پہ مجبور ہوگا؟ کڑوی دوائی کھانا بھی تکلیف دہ ہے، سرجری بھی تکلیف دہ ہے، لیکن اس کے بعد جب انسان صحت یاب ہوتا ہے تو وہ پہلے کی طرح یا اس سے بہتر دوڑتا بھی ہے اور کام بھی کرتا ہے. تو آج جو سخت اقدامات ہم اٹھانے پہ مجبور ہیں، یہ اس آئی ایم ایف معاہدے کے تحت ہیں جو ہم سے پہلے حکومت کر گئی ہے، اور اب ہمارے پاس چوائس نہیں ہے. ہم اپنی خوشی سے یہ سارے اقدامات اٹھانے پہ مجبور نہیں ہیں، یہ ہم اس معاہدے کے تحت پابند ہیں جو ہم سے پہلے کیا گیا. لیکن انشاءاللہ تعالی جو ہی ہم آگے بڑھیں گے اور یہ جو ہیں ہمارے نقصانات یا ہماری معیشت میں جو خسارے ہیں ان پہ قابو پائیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ معیشت بحال ہوگی، زر مبادلہ کے ذخائر بھی انشاءاللہ تعالی بڑھیں گے، اور یہ زر مبادلہ کے ذخائر جوں جوں بڑھتے جائیں گے امپورٹ کے لیے اس طرح سہولت فراہم کی جائے گی. خواجہ آصف نے کہہ دیا کہ ہم ایک ڈیفالٹ ملک میں رہ جی رہے ہیں، تو آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے، خواجہ آصف صاحب نے ایک علامتی بات کی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہمیں جب ملک ملا ہے تو ڈیفالٹ کی برنک یا اس کی حد کے اوپر پڑا ہوا تھا. اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ اپریل میں ہر ٹاک شو میں ہر تجزیہ کار کہتا تھا کہ ملک 2 ہفتے میں 4 ہفتے میں سری لنکا بن جائے گا. تو الحمدللہ سری لنکا تو نہیں بنا. اور اب بھی جو ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم ملک کو ڈیفالٹ سے بچائیں. یہ ملک ڈیفالٹ کی لائن پہ پہنچا دیا گیا تھا، لیکن انشاءاللہ ہم اسے ریٹریو کر رہے ہیں اور ملک کو دوبارہ بحال کریں گے، جیسے کہ ہم نے پہلے 2013 میں کیا تھا. اور ہمارا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ ملک جس میں 18 گھنٹے بجلی نہیں تھی، وہ ملک جس میں ہر روز خودکش بمبار پھٹتا تھا، وہ ملک جس میں کوئی $1 کی سرمایہ کاری نہیں لاتا تھا، وہاں پر ہم نے سی پیک جیسا منصوبہ کامیاب کیا، ہم نے امن قائم کیا، ہم نے اس ملک کے اندر اندھیروں کو روشنیوں میں بدلا. تو پہلے بھی ہم نے پاکستان بدلا تھا اور اب بھی انشاءاللہ تعالی بدل کے دکھائیں گے. اچھا پہلے 3 سال جو ہے وہ خان صاحب یہ عوام کو کڑوی گولی دیتے رہے ہیں کہ ملک کے ٹھیک کر رہے ہیں، تھوڑی سی تکلیف ضرور ہوگی عوام کو. اب یہ 8 ماہ سے آپ کر رہے ہیں، یہ ملک کب ٹھیک ہوگا اور کب یہ گولی؟ لیکن جی آپ دیکھیے ہم نے تو ٹھیک صدر صاحب نے ٹائم بھی دے دیا 9 اپریل کا، اس پہ دیکھیے آپ کو معلوم ہے کہ ملک تو ٹھیک ہو گیا تھا. 2017-18 میں ملک کے اندر نہ مہنگائی تھی اور ملک تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا تھا، بے روزگاری ختم ہو رہی تھی، پوری دنیا کے سرمایہ کار پاکستان آ رہے تھے، اور ملک کی معیشت توانا حالت میں دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان 2030 تک ٹاپ 20 اکانومیز میں شامل ہونے جا رہا ہے. ہمیں دنیا کی 5 تیز ترین ابھرتی معیشتوں میں قرار دیا جا رہا تھا. 2022 میں تو 5 ڈوبتی ہوئی معیشتوں میں نام آ گیا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ 5 ابھرتی ہوئی معیشتوں سے 5 ڈوبتی ہوئی معیشتوں میں کس نے ہمیں پھینکا ہے؟ ہم تو نہیں تھے 4 سال میں. تو ہم انشاءاللہ تعالی اس کو پھر ابھرتی ہوئی معیشت بنائیں گے، کیونکہ پاکستان کے عوام میں، پاکستان کے ملک میں اللہ تعالیٰ نے بے حد وسائل اور صلاحیتیں دی ہیں، انہیں بروئے کار لائیں گے. اور انشاءاللہ جیسے ویژن 2025 کے تحت ہم ملک کو آگے لے کر جا رہے تھے، اسی طرح ملک کو کامیاب معیشت میں دوبارہ تبدیل کریں گے. اس وقت بدقسمتی یہ ہے کہ صدر صاحب جو ہیں وہ ایک سیاسی جماعت کے کارکن کے طور پہ کام کر رہے ہیں. انہیں اپنے آئینی حدود میں کام کرنا چاہیے تاکہ ہمارے ملک میں جو آئینی عہدے ہیں ان کا وقار قائم رہے. الیکشن کا اعلان الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، صدر مملکت کا یہ اختیار نہیں ہے. اچھا سر، یہ ایسی جگہ کہ اب بہت زیادہ ایگزامپل سیٹ ہونے جا رہی ہیں. آپ نے بھی گاڑی واپس کرنے کی ایک لیٹر لکھا. کیا آپ کی جو کابینہ ہے وہ باقی لوگ کب لکھیں گے؟ اور جو مشکل وقت میں سیاسی قیادت جو فیصلے کرتی ہے وہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم والا کام کرتی ہے. جی انشاءاللہ تمام تر جو ایسیٹس سیاسی لیڈرشپ کے باہر ہیں، کیا ان میں سے بھی کوئی امید کی کرن واپس آئے گی؟
کہ ہم جی دیکھیے کرانا تو پہ واپس جی جی آ رہے ہیں. آج کی جو ملک کی کسی ملک کی معیشت ہے نا وہ چلتی ہے اس ملک کے حالات کو ٹھیک کرنے پہ. کسی ایک فرد یا ایک شخص کے وسائل سے ملک کی معیشت نہیں چلتی. ملک کی معیشت چلتی ہے عالمی سرمایہ کاری کے لیے خود کو پرکشش جگہ بنانے کے لیے. اگر آپ اپنے ملک میں امن اور استحکام قائم کر دیں اور بزنس فرینڈلی پالیسیز قائم کریں تو $2 ٹریلین کی سرمایہ کاری ہے جو اس وقت دنیا میں گھومتی ہے. آج ویتنام یا لاؤس یا کمبوڈیا وہ ہمیں اپنے امن اور استحکام کی وجہ سے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری حاصل کر رہے ہیں. ویتنام ہم سے آدھا ملک ہے, وہاں پہ $28 ارب کی سالانہ سرمایہ کاری جا رہی ہے. ہمارا 22 کروڑ کا ملک ہے اور $1.5 ارب کی بیرونی سرمایہ کاری آتی ہے. اس لیے کہ جس ملک میں آپ جنگ و جدل رکھیں گے, جس ملک میں آپ سیاسی عدم استحکام رکھیں گے, وہاں پر کبھی بھی عالمی سرمایہ کاری نہیں آ سکتی. وہاں سے بلکہ سرمایہ کاری ملک سے باہر بھاگتی ہے. تو اس لیے ہمیں اب توجہ دینی چاہیے ایک معاشی ملک بنانے کے لیے کہ ملک میں استحکام قائم کریں, ملک میں اپنے نظام عدل کو غیر سیاسی بنائیں اور اس کو آزاد کریں, ملک کے اندر بزنس فرینڈلی پالیسیز بنائیں. تو پاکستان جو دنیا کی چھٹی بڑی آبادی کا ملک ہے اور یہاں پہ 6 سے 8 کروڑ مڈل کلاس ہے, یہاں تو لائن لگ جائے گی سرمایہ کاروں کی پاکستان میں آنے کے لیے. لیکن اگر ہم یہاں پر ہر وقت T20 کا میچ کھیلتے رہیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں آئے گا. جی پہلے ہمیں بھی تو شروع سر 86 رکنی کابینہ کا جی میں عرض کروں, حاصل اقبال سن صاحب لیجیے جی نہیں یہ نہ کریں جی سن 86 لیجیے. رکنی کابینہ وزیر اعظم نے سوال تو ویسے یہ تھا جی میں وزیر اعظم نے آسٹیرٹی کمیٹی بنائی ہے جس کا بہت جلد اقدامات کا وہ خود اعلان کریں گے. اور اگر ہم عوام کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اس وقت ان حالات کا مقابلہ کریں تو انشاءاللہ تعالی حکومت بھی وہ تمام اقدامات اٹھائے گی جس سے حکومت کے اخراجات میں بھی آپ کو کفایت شعاری نظر آئے گی. سر آپ نے 2013 سے 2018 تک ملک ترقی کر رہا تھا. سر کائنڈلی عوام کے لیے ایک چیز بتا دیں کہ 2013 سے 2018 تک ان 5 سالوں میں ایسا کوئی ایک ادارہ بتا دیں کہ جو مسلم لیگ منافع بخش ادارہ چھوڑ کے گئی ہو. کوئی ایک ادارہ چاہے وہ PIA ہو, چاہے ریلوے ہو, چاہے کوئی بھی ادارہ ہو, چاہے پوسٹل سروسز ہو. پہلے یہ بات یہ. دوسرا سر آپ نے الیکشن کی بات کی تو سر ابھی 100 قومی اسمبلی کے ممبر مستعفی ہو جائیں گے, الیکشن کمیشن ریڈی ہو گیا میں ہم الیکشن کروا دیں گے, ریڈی ہو گیا بائی الیکشن کے لیے. مگر سر صوبائی الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن ریڈی نہیں, وہ بھی کہہ رہے کہ ہم گورنر کی اجازت کے بغیر نہیں کروا سکتے. ٹھیک, اس کا جواب تو میرے بھائی آپ الیکشن کمیشن لیں گے, میں تو نہیں دے سکتا. جو آپ نے اب سن لیجئے, اچھا سوال ہے ویسے. اب آپ ایک ادارہ جو منافع نہیں ہاں جی, اب آپ نے جو بتایا کہ جو خسارے کے ہمارے سرکاری ادارے تھے, یہ ادارے 75 سال سے سرکاری شعبے میں چلنے کی وجہ سے, اور کوئی کمرشل ادارہ سرکاری ملکیت میں کامیاب نہیں ہوتا. ہم نے PIA کو منافع بخش ادارہ بنانے کے لیے اس وقت ایک نجی اسٹریٹجک انویسٹر کے ذریعے ٹرانزیکشن کی. اگر وہ ہماری ٹرانزیکشن ہو جاتی تو آج PIA کی شکل اور ہوتی, لیکن اس وقت کی اپوزیشن نے, آپ کو یاد ہوگا کہ اس ٹرانزیکشن کی مخالفت کی, اس کے اوپر ہلاکتیں ہوئیں اور انہوں نے سینٹ سے قانون پاس کرایا جس سے PIA کے اندر انویسٹمنٹ کو بند کر دیا گیا, روک دیا گیا, ورنہ PIA کی شکل آج نہ ہوتی. پھر آج جو ان اداروں کی حالت ہے, پچھلی حکومت نے جو ہوا بازی کے وزیر اور وزیر اعظم نے بیانات دیے, اس کے نتیجے میں پاکستان کی ہوا بازی کی صنعت پہ جو بین الاقوامی پابندیاں لگیں, اگر PIA کے روٹ یورپ اور امریکہ کے پچھلی حکومت کے اعلانات کی وجہ سے بند نہ ہوئے